ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیے بات. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس محفل کو، اس جشن کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. عزیز طلبہ کرام، مومنین کرام، نہایت ہی بابرکت دن ہے اور عظیم مناسبت ہے. آج سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. اللہ رب العزت آپ کو یہ عید مبارک فرمائے، یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور حاسدوں بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی تاریخ میں نبی بھی صادق عطا فرمایا، امام بھی صادق عطا فرمایا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے تقریباً
24,000 نبی اس دنیا میں بھیجے، اور اللہ قادر مطلق ہے، اس کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ احسان اللہ کا یہ ہے کہ وہ قادر اللہ اگر چاہتا تو ہمیں اس 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایسے نبی کا بھی امتی بنا سکتا تھا جو کسی بستی والوں کا نبی تھا، کسی قبیلے کا نبی تھا، اپنی قوم کا نبی تھا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے نبی بنائے تھے، اللہ اگر چاہتا تو ہمیں ان چھوٹے نبیوں میں سے بھی کسی کا امتی بنا سکتا تھا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس کی مصلحت نے جب تقاضا کیا کہ ہمیں دنیا میں بھیجے تو ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، اس کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے جسے عالمین کا نبی بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ خالق کائنات نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سے اللہ کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ ان سارے نبیوں میں سے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس سے اللہ نے اپنا حبیب بنایا تھا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں ہوتی، محتاج غنی سے محبت کرے کمال نہیں ہوتی، مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اور عظمت یہ ہے کہ وہ خالق ہو کر بندے سے محبت کرے، اور ظاہر ہے محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے، نقص سے اور عیب سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی بے کمال کو با کمال سمجھ بیٹھوں، ہو سکتا ہے وہ بے کمال ہو لیکن میں اسے با کمال سمجھ بیٹھوں۔ محبت اسی وقت ہوگی جب اسے با کمال سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو خود عین کمال ہے، وہ جو کمال کا خالق ہے، خود عین کمال ہے، وہ عین کمال جن سے محبت کرے گا وہ کمال کی کس منزل پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمایا۔ طالب علم ہے آپ غور کرنا، اللہ نے 1,24,000 تقریباً نبیوں میں سے ہمیں اس کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے جسے اللہ نے صاحب معراج بنایا تھا۔ یہ کسی اور نبی کو اللہ نے معراج کی منزل عطا نہیں فرمائی۔ میں ایک دفعہ کسی پروگرام میں تھے تو ظاہر ہے دوست عزیز پہلے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے پیغمبر کو 1 دفعہ معراج کروائی تھی اور فلاں ہستی کو 10 دفعہ معراج کروائی تھی۔ تو اب ظاہر ہے وہ طالب علم تھے بیچارے، بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ خاصہ ہے سید الانبیاء کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کہہ رہا ہے
بابرکت ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد مفرد کا صیغہ ہے، بس ایک بندے کو اللہ نے معراج کروائی ہے جسے اس نے محمد کہا ہے، کہ کسی اور کو معراج عطا نہیں ہوئی ہے، یہ صرف منزل حضرت سید الانبیاء کو عطا فرمائی اللہ نے، اور یہ بہت بڑی منزل تھی۔ ذرا تصور کریں آپ طالبان علم، اختلاف ہے یہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ اگر کبھی مطالعہ کریں لائبریری میں بیٹھ کر نا، اور ٹیوشن پڑھانے کی بجائے ذرا پڑھنے پہ بھی غور کریں، تھوڑا ٹائم دیں، مطالعہ کریں، تو اختلاف ہے۔ لوگوں کہتے ہیں یہ روحانی معراج تھی، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے، خواب میں اللہ نے اپنی ملکوت اور وہ آسمانوں کی سیریں خواب میں کروائی تھیں، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ سے وہ مسجد الاقصیٰ پہنچ جائیں، وہاں سے آسمانوں کی طرف جائیں، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں، ان کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں، ان کو نماز بھی پڑھا لیں، پھر آگے پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر ایک منزل ایسی آئی جبرائیل بھی پیچھے رہ جائے، کہے ولو دنوت ان ملتن لحترقت، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، وہ جبرائیل بھی پیچھے رہ جائے، پھر اکیلے آگے نور کی وادی میں محمد مصطفیٰ چلے جائیں، جنت کی سیر بھی ہو جائے، جہنم کا نظارہ بھی ہو جائے، اللہ سے باتیں بھی ہو جائیں، اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی بھی ہو جائے جو اللہ نے کرنی تھی کر دی، پھر واپس بھی آ جائیں، وہ بستر گرم رہے، پانی چلتا رہے، کنڈی ہلتی رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اس طرح ہو گیا ہے چونکہ خواب دیکھ رہے تھے، ویسے نہیں گئے۔ تو ہمارے علماء نے ان کو جواب دیا ہے، قرآن کی اس آیت میں غور کرو، سبحان الذی اسرا، اسرا باب افعال ہے، باب افعال متعدی ہوتا ہے، پیغمبر نہیں کہہ رہے میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ یا کسی کو اعتراض ہو تو وہ پیغمبر پہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، کہ یہ کیسے چلے گئے، یہ کیسے چلے گئے۔ پیغمبر نہیں کہہ رہے میں گیا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے عبد کو۔ اب کسی کو پیغمبر کے جانے پر اعتراض ہے یا اس کی قدرت پر اعتراض ہے؟ وہ لے گیا ہے نا، اور ظاہر ہے جب وہ لے گیا ہے تو اس نے زمانے کی تنابوں کو کھینچ لیا ہے، زمانہ رک گیا، محمد چلتا رہا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اللہ نے جسے صاحب معراج بنایا۔ اور سنیے مولانا، اللہ جب اپنے نبی کو اپنا پیغام بھیجتا ہے نا تو 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پیغام بھیجتا ہے، یا وحی کے ذریعے سے، یا الہام کے ذریعے سے، یا خواب کے ذریعے سے، یا ڈائریکٹ بات کرتا ہے اللہ۔ ہاں، یا وحی دیتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے جہاں میرا پیغام پہنچا کے آ، یا اس نبی کے قلب پر الہام کر دیتا ہے، یا اسے خواب میں حکم دیتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور کہا تھا بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا خیال کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ طالب علم بیٹھے ہو نا، وہ کیا کہا؟ یا ابت افعل، بابا کر گزریے وہ جو ما تؤمر، تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، حکم ہے نا، کبھی ڈائریکٹ بات کرتا ہے اللہ۔ اور میں نے جو تاریخ میں کوشش کی، تاریخ انبیاء میں ڈھونڈوں، اللہ نے فقط 2 نبیوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے، ایک موسیٰ کے ساتھ، ایک محمد عربی کے ساتھ۔
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، جب موسیٰ سے کلام کرنی تھی اسے کوہ طور پہ بلایا، اسے طور کی پہاڑیوں پہ بلایا، اور جب میرے نبی سے بات کرنی تھی اسے معراج کے لیے آسمانوں پہ بلایا۔ ہاں جلدی نہ کرو شاہ جی، ہاں جب حضرت موسیٰ سے کلام کرنی تھی تو اسے کوہ طور پہ بلایا، اور میں نے کوشش کی کہ ڈھونڈوں، آخر موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بلایا ہے، محمد عربی کو بھی بلایا ہے، لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ کو بلایا ہے نا تو کوئی سواری نہیں بھیجی، جو سواری تھی حضرت موسیٰ کی اسی سواری پہ سوار ہو کے کوہ طور پہ آ گئے۔ لیکن جب حبیب اللہ کو بلایا ہے نا، محمد عربی کو بلایا ہے نا، تو پھر پروٹوکول کے لیے سید الملائکہ کو کہا، ملائکہ کی صف لے کے جاؤ، براق لے کے جاؤ، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ تیز ترین سواری پر لے کے گئے، بہت تیز ترین سواری پر لے کے گئے، اور پھر ایک منزل ایسی آئی، عزیز و غور کرنا، جب گئے ہیں نا تو ایک مقام پہ پیغمبر نے اپنے نعلین اتار دیے، جوتے اتار دیے، ارشاد پروردگار ہوا، اے میرے حبیب جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہ میرے اللہ، میرا بھائی موسیٰ کوہ طور پہ آیا تھا نا، وہاں تو نے حکم دیا تھا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں آ گئے ہو، میں نے اس لیے اتار دیے میرا اللہ تجھے کہنا نہ پڑے۔ ارشاد ہوا نہیں نہیں، تم پہن کے آؤ، وہ موسیٰ تھا، تو محمد ہے۔ یا تم پہن کے آؤ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے، پہن کے آؤ۔ اور پھر گئے نا تو پھر اللہ نے بات کی، موسیٰ حضرت محمد عربی کے ساتھ کلام ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے بھی کلام کی، اللہ نے سید الانبیاء سے بھی کلام کی۔ کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی تاریخ انبیاء میں کہیں مجھے نہیں ملا کہ جب اللہ کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کر رہا تھا تو لہجہ کیا تھا، مجھے نہیں ملا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کس لہجے میں کلام کیا، کہیں لہجے کا تذکرہ نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے، یہ جاتے تھے، درخت سے آواز آتی تھی، یہ باتیں کر کے چلے آتے تھے۔ لیکن میرے ہر مورخ نے لکھا ہے جب معراج پر سید الانبیاء کو لے گئے، قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل آ گئی اور وہاں کلام کرنے لگے، تو محبوب کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ اللہ نے جب کلام کیا ہے نا تو کلام اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی ابن ابی طالب، لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب معراج نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء، یہ بھی اعزاز ہے ہمارا، ساری کائنات میں جو سب سے عظیم لوگ تھے نا، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیے۔ یہ ناز والی بات ہے مولانا، اللہ رب العزت کی نظر میں ساری کائنات میں جو سب سے افضل تھے نا، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیے۔ نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار ہے، امام وہ دیا جو ولیوں کا سردار ہے، بی بی وہ دی ہے جو خواتین کی سردار ہے، شہزادے وہ دیے ہیں جو جوانان جنت کے سردار۔ اللہ نے ہم پر احسان کی، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے، خالق نے ہمیں عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ اچھا دیکھو، یہ جو یکم عام الفیل کو 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، ہاں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام خوبصورت رکھا جائے۔ ہمارے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، کسی پیر صاحب سے رابطہ کرتے، اللہ نے بیٹا دیا عائشہ جی، وہ اچھا سا نام بتاؤ۔ قبلہ اللہ نے اولاد عطا کی ہے،
کوئی خوبصورت سا نام بتاؤ، ذرا حساب وساب کر کے ہاں کچھ نام اچھا سا نام بتا دو۔ جب وہ نام رکھ دیتے ہیں نا تو پھر ساری زندگی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، میرے اس بیٹے کا نام فلاں عالم نے رکھا تھا، میرے اس بیٹے کا نام فلاں پیر صاحب نے رکھا تھا، میرے اس بیٹے کا نام فلاں شخصیت نے رکھا تھا۔ شیو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ محمد عربی سے لے کر امام مہدی تک میرے 14 معصوم وہ ہیں جن کے نام بندوں نے نہیں رکھے ہیں، اللہ نے رکھے۔ 14 کے نام بندوں نے نہیں رکھے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں۔ اور بندے جب کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ اسم مسمى کے مطابق ہو۔ ہم کسی کا نام رکھ دیں شجاع، وہ ساری زندگی بلیوں سے ڈرتا پھرے، ہو سکتا ہے نا۔ ہم کسی کا نام رکھ دیں سخی، وہ ساری دنیا سے کنجوس، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کا نام ہے تو نہیں، ہم کسی کا نام مثلا رکھ دیں عالم اور وہ بیچارہ ضروری مسائل سے بھی واقف نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا نام رکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم مسمى کے مطابق ہو، لیکن اللہ جب کسی کو محمد کہے گا، اللہ جب کسی کو علی کہے گا، اللہ جب کسی کو فاطمہ کہے گا، اللہ جب کسی کو حسن اور حسین کہے گا نا، تو اللہ جسے محمد کہے گا نا وہ اس لائق ہوگا کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ قابل تعریف ہو۔ اللہ اس کا نام محمد رکھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ جس رات ولادت ہوئی نا پیغمبر گرامی اسلام کی، اللہ آپ کو مکہ لے جائے تو اللہ نے اپنے نبی کے تذکرے آسمانی کتابوں میں کیے تھے۔ سورہ اعراف میں ہے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کبھی موقع ملا نا تو اس آیتوں کا ترجمہ کروں گا میں۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے تذکرے اللہ نے توریت میں بھی کیے ہیں، انجیل میں بھی کیے ہیں۔ اللہ نے آسمانی کتابوں میں توریت اور انجیل میں زبور میں اپنے حبیب کا ذکر کیا تھا۔ یہودیوں نے توریت میں پڑھا تھا، صفات پڑھی تھی کہ ان صفات کا حامل نبی آئے گا۔ آپ طالبان علم ہے نا، جانتے ہیں یہ مدینہ یہودیوں نے آباد کیا تھا۔ توریت میں پڑھا تھا یہاں آخری نبی آئے گا، پیغمبر کے انتظار میں یہاں بیٹھے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ 12 قبیلے چلے تھے اپنے علاقے سے، 10 قبیلے خیبر میں رک گئے تھے، 2 قبیلے یثرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جب وہ آ جائیں ہمیں خط لکھ دینا، ہم بھی آ جائیں گے، 70-80 میل کا فاصلہ ہے، فوراً پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح توریت میں ایک شخص نے پڑھا تھا، وہ اس رات مکہ میں تھا جس رات میں پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ صبح صادق کے بعد پھر وہ یہودی مدینہ کی گلیوں میں دوڑنے لگا، جو بندہ ملتا ہے اس سے پوچھتے ہیں حل ولد فی ہذہ اللیلۃ مولود، آج کی رات تمہارے گھروں میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ وہ کہتا نہیں ہوا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، اس گلی میں وہ ملتا ہے، اس گلی میں یہ ملتا ہے، ہر ایک سے پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ کسی ایک نے بتا دیا ہمارے گھروں میں نہیں، ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا۔
ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہاں آج رات بچہ ہوا ہے، وہاں سے چلتا ہوا حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، حضرت ابو طالب دروازے پہ آئے، کہنے لگا یا ابا طالب حل ولد فی حاذ لیلۃ مولود فی بیتکم، کیا تمہارے گھر میں آج رات کو بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہاں، اللہ نے مجھے بھتیجا عطا کیا، اللہ نے عبداللہ کو لال عطا کیا، ہمارے گھروں میں بیٹا ہوا ہے۔ کہنے لگا اے ابو طالب کیا اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے زیارت؟ اٹھا کے لے آئے، ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھوں پر ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بلند کیا، یہ لو، یہ دیکھ لو، زیارت کر لو۔ غور سے یہودی نے دیکھنے کے بعد کہا ابو طالب اجازت ہے، اجازت ہے میں ذرا شانے سے کپڑا ہٹا کے ایک نشانی دیکھ لوں؟ ہاں ہاں، آپ کپڑا ہٹا کے نشانی دیکھیں۔ اس نے کپڑا ہٹایا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، کہنے لگا ابو طالب خیال کرنا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ ایک بات ذرا غور کر لو، یہ ایک بات رکیے، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ جب پیغمبر 12 سال کے ہو گئے، 12 سال کی عمر ہو گئی، حضرت ابو طالب شام جانے لگے تجارت کے قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ جانے لگے۔ سید الانبیاء نے کہا چچا ہم تو یہاں اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابو طالب نے بڑا اصرار کیا، مشکل سفر ہے، پہاڑیوں کے سفر ہیں، مشکل سفر ہے، آپ کو اذیت ہوگی، آپ یہیں فلاں چچا کے ساتھ رہ جائیں، میں آ جاؤں گا نا واپس۔ کہا نہیں چچا میں آپ کے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تیار کر لیا، چلے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، اپنے دیر پہ بیٹھا، اوپر بیٹھا، اس نے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، راستہ تھا، عموماً قافلے وہاں سے گزرتے تھے، صحرا تھے نا، مخصوص راستے ہوتے تھے، ادھر ادھر لوگ نہیں چلتے تھے، بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس نے قافلے کو آتے دیکھا، کہتا عجیب قافلہ ہے، زمین پہ قافلہ چل رہا ہے، اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، بھئی کیسا قافلہ ہے؟ قافلہ آیا، وہ دیر کے نیچے رک گیا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس راہب نے دیکھا کہ ان میں ایک بچہ قافلے سے الگ فلاں درخت کے نیچے جا کے بیٹھا ہے۔ وہ درخت خشک ہو چکا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اس درخت کے نیچے یا نبی بیٹھتا ہے یا ولی بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ اس درخت کے نیچے جا کے ٹیک لگا کے بیٹھا، وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اس کی شاخیں نکل آئیں، اس نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہاں سے نیچے اترا، آیا یہاں پر، سب سے پوچھتا ہے کہاں سے آیا ہے قافلہ؟ کہا مکہ سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شام جا رہے ہیں۔ کہا ہمارے ہاں تم نے پڑاؤ کیا ہے نا، بس آج دوپہر کا کھانا ہمارے پاس۔ اور جنہیں صبح 9 بجے ملتا اور پھر رات کو 8 بجے ملتا ہو، انہیں دوپہر کے کھانے کی دعوت مل جائے تو وہ خوش تو ہوں گے نا، انہیں بڑے خوش ہونے لگے، خوش ہو گئے، بھئی سفر میں، عالم مسافرت میں کھانے کی دعوت ہو گئی۔ اس نے کہا ساروں نے آنا ہے، کسی کو چھوڑ کے نہیں آنا، کہ سب آئیں گے۔ جب ٹائم ہوا کھانے کا، بیٹا اس کو بند کر دو، اب تو ہوگی تصویر، بس کرو، باقیوں کو سننے دو، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ توجہ ہے نا؟ جب کھانے کا وقت ہوا تو سارے گئے، محمد مصطفیٰ کو سامان کے پاس چھوڑ کے گئے۔ اس نے دیکھا بھئی کمال ہے، قافلہ یہاں ہے، سایہ وہاں ہے۔ انہوں نے کہا سارے آئے ہو؟ کہا سارے آ گئے۔ کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا بس ایک بچے کو چھوڑ کے آئے ہیں سامان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کہنے لگا اسے بلاؤ، اسی کے صدقے میں تو دعوت ہے، اسی کے صدقے میں تو بلاؤ۔ حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو بھی لے آئے، دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے کہ ایسے بتاؤ اس قافلے میں اس کا باپ کون ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا بابا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میرا علم کہتا ہے کہ اس کی ولادت سے پہلے
اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے پالا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میرے پاس رہتا ہے، مجھے بابا کہہ کے پکارتا ہے، میں اسے بیٹا کہتا ہوں، اس لیے میں نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا۔ کہنے لگا ابو طالب اجازت ہے میں اس سے کچھ سوال کر لوں؟ کہا کوئی بات نہیں، پوچھ لو، سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اے بیٹے بتاؤ، میں انی اسألک بحق اللات والمنات والعزا، میں تجھے لات، منات اور عزا، جو بڑے بت تھے نا، ان کے بڑے بتوں کے یہ 3 نام تھے، انی اسألک بحق اللات والمنات والعزا، میں تجھے ان تینوں بتوں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ پیغمبر کے ماتھے پہ شکن آئی اور ایک مرتبہ غصے سے دیکھ کے کہا میرے سامنے ان کا ذکر نہ کرو، مجھے ان تینوں سے نفرت ہے۔ مجھے ان تینوں لات، منات اور عزا سے نفرت ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بت پرست نہیں ہے، تبھی بتوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر کہا انی اسألک بحق اللہ العزیز العلام، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب سید الانبیاء نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ سوال کرنے لگا، 2-4 جو سوال تھے وہ جواب دیے نا۔ پھر اس عیسائی نے کہا اے ابو طالب، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اس امت کا نبی بن کے آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہودیوں سے بچانا۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا نا وہ اسے قتل کر دیں گے، واپس لے جاؤ، یہیں سے واپس لے جاؤ، آگے نہ لے جاؤ، شام میں پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ بس میں نے یہ 2 واقعے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں نا، میں واقعہ برائے واقعہ تو نہیں پڑھتا نا، میں تو سبق لیتا ہوں، طالب علم ہوں نا، سبق کے لیے پڑھتا ہوں نا، کچھ درس لیتا ہوں۔ آپ نے غور کیا وہ یہودی نے مکے میں پہلی رات جب دیکھا تھا نا تو کہا تھا ابو طالب یہ اس امت کا نبی بن کے آیا ہے۔ یہ 12 سال کی عمر میں ہو گیا نا تو عیسائی نے پہلی نظر میں دیکھا نا تو پہچان گیا کہ اے ابو طالب یہ نبی بن کے آیا ہے۔ پتنی میں اس امت کو لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، یہودی پہلی نظر میں پہچان گیا، عیسائی پہلی نظر میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جو ساری زندگی پالتا رہا اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ نبی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، غلام ہے رسول کے غلامی رسول میں جان بھی کمال ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں، ان لوگوں نے پہچانا نہیں حضرت ابو طالب کو نا، انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں چلا انہیں، ساری زندگی مانا نہیں ہے، قبول نہیں کیا ہے، ورنہ اصول کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس رات حضرت سید الانبیاء کی ولادت ہوئی نا تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھیں۔ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، فوراً اس حجرے سے نکلیں، اس حجرے میں گئیں جہاں حضرت ابو طالب بیٹھے تھے، کہنے لگیں اے ابو طالب مبارک ہو۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے ابو طالب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اللہ نے آمنہ کو لال عطا کیا ہے، اللہ نے عبداللہ کو بیٹا عطا کیا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ امام صادق فرماتے ہیں حضرت ابو طالب نے فرمایا یا فاطمہ تو اس میری سبتن انا ابشرو کے بے مولودن مثل ہی الا النبوہ، عربی میں سبت سین بے اور تے کو کہتے ہیں، جو زمانہ 25 سے 30 سال تک محیط ہو اسے عربی
عربی میں سبت کہتے ہیں، کہ اس میری سبتن، اے فاطمہ 25-30 سال صبر کر، انا ابشرو کے بے مولودن، میں بھی تجھے ایک بیٹے کی بشارت دوں گا، مثل ہی جو اس جیسا ہوگا، الا النبوہ، فرق فقط نبوت کا ہے، یہ نبی ہے وہ علی ہوگا۔ جو پیغمبر کی ولادت کے وقت بتائے یہ نبی ہے، اسے ابو طالب کہتے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم پیغمبر عطا فرمایا نا۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، بھیج کے نہیں بنایا تھا۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھا، اللہ رب العزت نے عالم نبی عطا کیا تھا، ان پڑھ نہیں دیا تھا۔ ان پڑھ ہو تو بندے ٹیوٹر نہیں لگاتے۔ ہاں، اللہ ان پڑھ ہو بندہ تو لوگ ٹیوٹر نہیں لگاتے۔ یہ الف انار بے بکری پہ پنکھا تے تختی تے ٹوپی سے سمر قاعدہ پڑھانے والا یار ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اے ایپل بی بوائے سی کیٹ قاعدہ پڑھانے والا ان پڑھ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں یہ قاعدہ پڑھانے والے کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا شرط ہوتی تھی، اب تو بی اے کی شرط لگا دی ہے انہوں نے۔ اے ایپل بی بوائے سی کیٹ جس کے ساتھ تصویر بھی بنی ہوئی ہے، وہ قاعدہ پڑھانے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے منشور زندگی بن کے آیا، اس کا معلم ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عالم پیغمبر عطا فرمایا۔ سنیے شاید 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام کروں، میں ڈھیر تنگ نہ کروں آپ کو۔ اچھا یہ دیکھیے، معلومات ہمیشہ کم ہوتی ہیں، مجہولات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چیزیں بندے کو معلوم ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ہوتی ہیں، جو معلوم نہیں ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہ اس گھر کا بندہ بیٹھا ہے کوئی اس مجلس میں؟ کون؟ باہر چھوڑ پر، اندر کوئی نہیں بیٹھا۔ چلو یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انہوں نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، اپنا امامہ ہے۔ مولانا اس میں کتنے پیچ ہیں؟ اپنے امامے کا نہیں پتا اس میں پیچ کتنے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے یہ کتنے فٹ بلند ہے؟ یہ ابھی معلوم نہیں ہے، خود روز اس سے کام ہے لیکن معلوم نہیں ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس دھلے میں، اس ایریے میں جو روز سائیکل بھگاتے ہو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، کتنی گلیاں ہیں اس میں؟ معلوم نہیں ہے۔ لاہور کے کتنا ایریا ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ یہ چھوٹا ایک شہر ہے، پورے ملک کا تصور کرو، پھر پوری دنیا کا تصور کرو، پھر صرف زمین کے اوپر والی مخلوق نہیں، دریائی مخلوق بھی ہے، اس کے اندر کیسی کیسی مخلوق رہتی ہے، ہوائی مخلوق ہے، آسمانوں کی مخلوق ہے، کتنی چیزوں کا پتہ ہے آپ کو۔ معلومات تھوڑی ہیں، مجہولات زیادہ ہیں۔ اب غور کرنا اگر سمجھ آ گئی آپ کو، ہاں اللہ رب العزت نے مجھے کتنا بڑا عالم نبی عطا فرمایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے محمد علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا نا اللہ نے وہ سارا علم تجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، جو نہیں جانتا تھا نا، وہ جو مجہولات تھی نا، وہ سارا علم اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا عالم مجھے عطا کیا ہے، اتنا بڑا عالم نبی۔ اور پھر آپ کے ذہنوں کے قریب آ کے ذرا جلدی سمجھانے والی بات، یہ کمرہ کتنے فٹ پر مشتمل ہوگا؟ یہ 12 بائی 12 کا تو ہوگا نا؟ ہاں جی، 12 بائی 14 کا۔ میں آپ کی مان لیتا ہوں یار، میری کوئی ضد ہے۔ 12 بائی 12 کا نہیں، 12 بائی 14 کا ہو گیا۔ 14 فٹ لمبا ہے،
12 فٹ چوڑا ہے، کمرہ اتنا بڑا ہے، اور یہ دروازہ 3 فٹ 2 فٹ 2.5 فٹ، یہی ہے نا، کمرہ بڑا ہے دروازہ چھوٹا ہے۔ یہ گھر تقریباً 5 مرلے کا ہے، ایسا ہی گھر 5 مرلے کا، 4.5 مرلے کا، اور دروازہ نیچے جو لگا ہوا 8 فٹ کا ہے نا، گھر بڑا ہے دروازہ چھوٹا ہے۔ اب غور کرنا، ذرا غور کرنا، اللہ نے علی کو کتنا علم عطا کیا تھا، کتنا علم عطا کیا تھا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لینا، جس خطبے میں علی مولا نے کہا ہے نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اسی خطبے میں ایک لائن چھوڑ کے اگلی لائن میں کہا لوگو ایوہ الناس، آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے تم پوچھتے جاؤ، علی بتاتا جائے۔ انی عالم طرق السماوات و طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں قیامت تک مرنا کس نے ہے، قتل کس نے ہونا ہے، تبھی موت کس نے مرنا ہے، قافلوں کا قائد کون ہوگا، سائق کون ہوگا، نائق کون ہوگا، آگے سے کھینچ کون رہا ہوگا، پیچھے سے دھکیل کون رہا ہوگا، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ جو اتنا بڑا عالم ہے نا علی، اب سمجھو اللہ نے مجھے نبی کتنا بڑا دیا ہے۔ وہ نبی فرماتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں اللہ نے اتنا بڑا عالم نبی عطا فرمایا ہے نا کہ وہ فرماتا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم صرف اس لیے بار بار علی کا ذکر کرتے ہیں، اور بدبختوں جنہیں علی سمجھ نہیں آیا انہیں نبی کہاں سمجھ آیا، جنہیں دروازہ سمجھ یا جنہیں دروازہ سمجھ نہیں آیا انہیں شہر کیا سمجھ آئے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا عالم نبی مجھے عطا فرمایا، اللہ نے ان پڑھ نہیں دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز غور کیا آپ نے، ترجمہ تو آتا ہوگا نا انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا آج کل قرآن آپ۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، کیا کرتا ہے وہ، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی ان پہ تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم انہیں اندر سے پاک بناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، انہیں سکھاتا ہے صرف نہیں، وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، حروف جازمہ ہے نا، کچھ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں نا، اس کے آخر کو جزم دیتے ہیں، لما لام امر لائے نہیں، لم بھی معنوی طور پر فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، لما بھی لفظوں میں تو جزم دیتا ہے، معنی میں اسے ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، لیکن لم اور لمہ میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے مطلقاً، اور لمہ فعل مضارع کے ماضی کو منفی میں کرتا ہے، ماضی استمراری کرتا ہے۔ لما یلحقو کا معنی ہے جو اب تک ملحق نہیں ہوئے، جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، جو اب تک دنیا میں نہیں آئے نا، میرا محمد ان کا بھی معلم ہے، جو قیامت تک کی انسانیت کا معلم بن کے آئے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں، جو صرف حاضرین اور موجودین کا معلم نہیں،
قیامت تک آنے والی انسانیت کا جو معلم بن کے آیا، اللہ نے ایسا نبی مجھے عطا فرما۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے مجھے عالم نبی عطا فرمائے، اللہ نے مجھے معصوم نبی عطا فرمائے۔ بس آخری بات، آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ، ہاں پھر نماز کا بھی وقت ہونا ہے، آپ نے اذان سے پہلے واپس بھی پہنچنا ہوگا، اور ورنہ وہاں مسئلہ نہ بن جائے، وہاں گیٹ بند ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے میں کار سے بہ کے نکل بیٹھا سے اللہ نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا تھا۔ عقیدہ ہے، سن لو اور پھر مجھے اجازت دو۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، صرف ایک فرق ہے تھوڑا سا، ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں صرف تبلیغ دین میں معصوم ہوتے ہیں، تبلیغ دین کے علاوہ باقی زندگی کے معاملات میں معصوم ہونا ضروری نہیں ہوتا، عام انسان ہوتے ہیں ان معاملات میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے نا، اس کی نجی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، اس کی نجی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، پوری کی پوری رسالت کی زندگی۔ اور آپ تو طالب علم ہے نا، آپ کے سامنے تو سمجھانا میرے لیے آسان ہے نا۔ ہاں جب کلمے میں نفی کے بعد الا آ جائے نا، نفی کے بعد الا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اور انما جیسے کلمہ حصر ہے نا، اسی طرح نفی کے بعد الا آئے نا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا حرف نفی ہے، آگے الا آ گیا، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود ہونا منحصر ہے کس میں؟ اللہ میں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، حصر کا معنی دیا اس نے۔ اس سے بھی زیادہ قریب ہو کے لا فتح الا علی، شیعت کیا ایسی شیعت کی رگ پھڑکتی ہے نا فوراً، لا فتح الا علی، اللہ علی کے علاوہ کوئی جوان ہے ہی نہیں، فتح منحصر ہے کس میں؟ علی میں، علی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذل، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما محمد الا رسول، ما نافیہ ہے، ما محمد الا رسول، اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد بس میرا رسول ہے، بس میرا رسول ہے۔ گھر میں ہو تو رسول ہے، گلی میں ہو تو رسول ہے، مسجد میں ہو تو رسول ہے، کوئی پشت پہ سوار ہو تو بھی یہ رسول ہے، کسی کو شانوں پہ اٹھائے تو رسول ہے، کسی کو بزم سے اٹھائے تو بھی رسول ہے نا۔ یہ فقط رسول ہے، اس کے علاوہ اس کی نجی زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ جو گھر میں تھی نا خواتین، وہ بھی سمجھتی تھیں کہ اس کی نجی زندگی کوئی نہیں ہے۔ ہاں پیغمبر کے گھر میں، پیغمبر کی ازواج میں نا ایک خاتون آ گئی، کسی کے گھر سے، کسی کی بیٹی تھی نا، شادی ہو گئی پیغمبر کے ساتھ۔ وہ جب مسلمان ہوا نا اس کا باپ، تو وہ مدینہ میں آیا بیٹی کو ملنے کے لیے۔ جب گھر میں آیا نا تو پیغمبر کی مسند بچھی ہوئی تھی، وہ فوراً آیا وہاں بیٹھنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا بابا ٹھہر جاؤ، یہ میرے نبی کی مسند ہے، یہ میرے نبی کی مسند ہے۔ بھائی اگر یہ بالکل گھر والی، گھر کے اندر سونے والا بستر، اگر یہ نجی زندگی ہوتی تو سسر کے بیٹھنے میں کیا فرق پڑتا تھا؟ بیٹھ جاتا۔ وہاں اس بیوی نے بھی سمجھایا یہ میرے نبی کی مسند ہے، یہاں کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جب گھر والی مسند پہ کوئی عام نہیں بیٹھ سکتا تو منبر پہ عام کوئی کیسے بیٹھے گا؟ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ما محمد اللہ رسول ہے، معصوم ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، بس ہماری ذمہ داری یہ ہے جہاں اس کو رسول مانے نا، صرف ماننا کافی نہیں ہے،
بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، انہیں کہو وہ تیرے پیچھے پیچھے چلیں، میں اللہ ان سے بھی محبت کروں گا۔ ہمیں حکم پیغمبر کی اطاعت کرو، ہمیں حکم پیغمبر کی اتباع کرو۔ جو اطاعت کرے گا، جو اتباع کرے گا، نجات اس کا مقدر ہے، اور جو پیغمبر کی بات نہیں مانے گا نا، وہ کلمے کی تسبیحاں بھی پڑھتا رہے نا، نجات اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سید الانبیاء کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ باقی جو آپ کی رہ گئی ہے نا آپ وہ پڑھیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ہاں اچھا نہیں سننی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا واحد یا احد یا فرد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہم سب طالبان علم کو حصول علم میں موفق فرما، عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار نیک زندگی عطا فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما، رزق حلال وافر عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، صاحب خانہ کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل